قرآن پاک کا اصل منشا کیا ہے؟ قرآن پاک ہم سے چاہتا کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ قرآن پاک کا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو سنا جائے، پھر قرآن پاک کو اچھی طرح سے پڑھا جائے، پھر قرآن پاک پر عمل کیا جائے اور قرآن پاک ہماری زندگی کی بہار بن جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا ہم کو ملتی ہے، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا وجلاء احزاننا، اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے اور ہمارے غم، دکھ، درد اور تکلیفیں جو ہیں اے اللہ قرآن پاک کی برکت سے ان کا علاج فرما دیجئے، ان کو ختم فرما دیجئے۔ تو قرآن اصل سمجھا جانا چاہیے۔ اس ملک میں جب اس ملک کی تاریخ پر ایک زوال آیا تھا، دیکھیے قومیں اٹھتی ہیں اور پھر ان پر زوال آتا ہے، کوئی قوم آتی ہے پھر وہ تھوڑے دن رہتی ہے پھر اس پر زوال آ جاتا ہے، اور یہ تاریخ ہے جو اپنے آپ کو بار بار دہراتی رہتی ہے، یہ ایک چکر ہے جو چلتا رہتا ہے۔ ہاں گمان یہ ہوتا ہے طاقتور لوگوں کو کہ اب ان کو کوئی ہٹا نہیں پائے گا، اب ان کو کوئی ہلا نہیں پائے گا، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے کہ یہاں باقی صرف اللہ کو رہنا ہے، باقی سب کو فنا ہو جانا ہے۔ یہ ایک اصول ہے، بنیادی اصول ہے۔ بہت پہلے آئے چلے گئے، اپنی طاقتوں کا انہوں نے اظہار کیا، وہ چلے گئے۔ بہرحال مسلمانوں کا ایک دور تھا جس پر یعنی تاریخ متفق ہے اس بات پر کہ ان پر زوال آیا تھا، اور وہ زوال تقریباً آج تک جاری ہے، تقریباً آج تک جاری ہے۔ اس زوال کے دور میں جو کام ہمارے بزرگوں نے کیے تھے وہ کام آج کرنے کے ہیں، اور جن کاموں میں انہوں نے اپنے آپ کو لگایا تھا ہمیں بھی انہی کاموں میں خود کو لگانے کی ضرورت ہے۔ اور اس دور میں جو آواز سب سے زیادہ بلند ہوئی اور مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں اس آواز کو سنا گیا، وہ مسند ہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی آواز تھی۔ انہوں نے جس وقت آنکھ کھولی تھی اس وقت اس ملت کا شیرازہ بکھر چکا تھا اور مغلیہ سلطنت اپنی آب و تاب کھو چکی تھی اور اس پر زوال آ چکا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس دور میں بہت غور و فکر کیا اور علوم جو حاصل کیے وہ ایک لمبی بحث ہے، ہم اس میں جانا نہیں چاہتے، آگے تھوڑا سا اشارہ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن انہوں نے اس وقت ایک نسخہ تجویز کیا، اور وہ نسخہ یہ تھا کہ اے لوگوں قرآن کی طرف لوٹو۔ اور انہوں نے صرف یہ آواز نہیں لگائی بلکہ انہوں نے ایک پریکٹیکل کیا، اور پریکٹیکل یہ کیا کہ اس دور میں فارسی زبان مسلمانوں کی زبان تھی، اس زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا اور ضرورت بھر کے حواشی لکھے جس کا نام فتح الرحمن رکھا گیا، اور اس ترجمے کو خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار اپنے شاگردوں کو پڑھایا اور اس میں تصحیح کا کام کیا اور اس کو سنوارا۔ اور یہیں پر بس نہیں ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اپنے سالکین یعنی اپنے مریدین سے کہا کہ روزانہ یومیہ تمہارا معمول یہ ہونا چاہیے کہ ایک اچھا قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے اور تم سب اس کو بیٹھ کے سنو، اور پھر کوئی آدمی اس ترجمے میں سے ترجمہ پڑھے، اس ترجمے کو سب سنیں، اور پھر جہاں ضرورت ہو تفسیر کی وہ تفسیر بیان کی جائے تاکہ قرآن پاک کا فیض اور قرآن پاک کی برکت لوگوں کو ملے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے میں ایک پرانا نسخہ قرآن پاک کا باقاعدہ یعنی گویا کہ اس کو تلاش کیا گیا ہے، اس میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ نسخہ وہ ہے جس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری جماعت اس کو بیٹھ کر پڑھا کرتی تھی اور اس سے فائدہ اٹھایا کرتی تھی۔ ہم اور آپ چونکہ قرآن پاک کی طاقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس لیے قرآن پاک سے ہماری دوری گویا کہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی الفاظ یاد کرنا یہ الگ محنت ہے، الفاظ کو ذہن میں بیٹھانا یہ الگ محنت ہے۔ قرآن پاک کی اگر تعریف آپ پوچھیں گے علماء سے تو علماء یہ بتائیں گے المنزل علی الرسول، یہ وہ کتاب ہے جو رسول پر نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، المکتوب فی المصاحف، اس کو باقاعدہ پہلے دن سے لکھا گیا، اور المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک لگاتار بالکل منوعاً بغیر کسی شک اور شبے کے نازل ہوتا ہوا آ رہا ہے۔
بات اس پر ہی نہیں ختم ہوئی، آگے سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے گا کیا کہا گیا کہ ہوا اسم للنظم والمعنی جمیعا، قرآن الفاظ کا نام بھی ہے اور قرآن معنی کا نام بھی ہے۔ الفاظ کو یاد کرنے کی محنت مدارس میں ہو رہی ہے، مکاتب میں ہو رہی ہے، حفظ کی درسگاہوں میں ہو رہی ہے، اور قرآن پاک کے الفاظ کو سمجھنے کی اور الفاظ کے معانی کو یاد کرنے کی محنت یہ بھی مدارس والے اللہ کا شکر ہے کر رہے ہیں۔ اور عمومی طور پر اللہ جن کو توفیق دے رہا ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر کو الگ الگ مجموعوں میں الگ الگ حلقوں کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس علاج کی طرف متوجہ ہوں جو علاج ایک بہت بڑے بزرگ اور ایک بہت بڑے رمز شناس اور امت کے اوپر ایک گہری نگاہ رکھنے والے نے ہمارے لیے تجویز کیا تھا، اور وہ تھا رجوع الی القرآن کی دعوت۔ رجوع الی القرآن کی دعوت ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا سے لوٹے ہیں تو مالٹا سے لوٹنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میرا کام یہ ہے اور میرا مشن یہ ہے کہ ہر مسجد میں مکتب قائم ہو جائے جہاں قرآن پاک کی تعلیم دی جائے اور قرآن پاک کے الفاظ اور معانی کو سمجھنے کی ایک محنت ایسی جاری ہو کہ پوری امت قرآن پاک کو سمجھنے لگے۔ کل 2000 الفاظ قرآن پاک میں ایسے ہیں جن کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا، اور باقی پھر وہی الفاظ گھوم گھوم کر آتے ہیں جو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ 3 سال کا بچہ 3000 الفاظ یاد کر سکتا ہے، تو ہم اور آپ کوئی 20 کوئی 25 کوئی 30 کوئی 40 کوئی 45 کیا اس کو اتنی توفیق نہیں ملتی کہ وہ روزانہ ایک لفظ یاد کرنا شروع کر دے اور قرآن پاک اس کو سمجھ میں آنے لگے؟ تب اس کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک آخر کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ایک کو نہیں ملتی ہے، مانگیے تو مل جائے گی، مانگیے تو مل جائے گی۔ آج ارادہ کر کے جائیں کہ ہم اللہ سے یہ مانگیں گے کہ اللہ قرآن پاک کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مولانا سید صادق قاسمی سبھی طرح کے دینی بیانات، دین اور دنیا کے تمام مسائل اور تمام موٹیویشنل بیانات سننے کے لیے مولانا سید صادق قاسمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا کے بیانات کو باقاعدگی سے حاصل کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن بیل پہ کلک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔